سر آپ نے ذکر کیا مرتضیٰ بھٹو کے مرڈر کا، اس میں آپ کیونکہ سی ایم ہاؤس میں تھے تو اس میں فالٹ کس کا تھا؟ مجھے اس کا بہت زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں بتاؤں گا نہیں آپ کو۔ اگر اس دور میں سر نصیر اللہ بابر صاحب آپریشن نہ کرتے تو کراچی کی پوزیشن کیا ہوتی؟ اب اس کے بعد جو ایک بہتری آنی تھی ہماری سیاست میں، ہمارے کام میں، ہمارے شہر کے ماحول میں، وہ انفارچونیٹلی نہیں آ سکتا۔ مراد علی شاہ صاحب کی بتائے نا، اس کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے؟ وہ اس میں لیکن یہ ہے کہ عبداللہ شاہ بہت بڑا آدمی ہے۔ کراچی کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ کراچی کے ساتھ جو سب کا رویہ ہے نا، ایک لاوارسی کا، کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ بولتی ہے ہمارا بھی نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا نہیں ہے۔ کراچی ہی کما کے دے گا۔ تاریخ آپ کو یہی بتاتی ہے کہ جب کراچی ٹھیک چلا ہے، ملک ٹھیک چلا ہے۔ کراچی آپ کا گروتھ کا انجن ہے، پورے سندھ کا انجن ہے، پاکستان کا انجن ہے۔ اس کو ہم نے کمزور کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس میں پاکستان کے لیے بھی نقصان ہے۔ بہت ہو سکتا ہے ہمارے، لیکن ہم تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ ہم کہاں تیار ہیں؟ ہمارا شہر تیار نہیں ہے، چلانے والے شہر کو تیار نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے۔ سر K4 کو دیکھ رہے ہیں 2-4 سالوں میں مکمل ہوتے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ تو بڑی بات کر رہے حکومت کے ہیں۔ ہوتے ہوئے نہیں ہوگا، ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا۔ 1.5% پانی کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ یہ آپ کے اس وقت 1400 کینال ہیں، اس میں سے آپ ایک کیوسک بھی چھوڑ دیں نا، پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو، اور ادھر کراچی کا پانی پورا ہو جائے گا۔ اب کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی کراچی ایک الگ علاقہ ہے، سندھ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ سنبھالے تو سنبھالے، تو پھر اس کے بعد کیا بات ہے؟ مرتضیٰ بابر صاحب سے بڑی امیدیں تھیں، تو آپ کو وہ امیدیں پوری ہوئی نظر آئی ہیں؟ آپ سیریسلی لیتے ہیں ان کو؟ میں سیریسلی نہیں لیتا۔ آپ کا لیکن کامل شاہ صاحب سے کبھی اختلاف تو نہیں ہوا ہوگا؟ کامل شاہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، اور وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں میرٹ کرنے کی، لیکن یہ اور بات ہے کہ پھر ان کو کافی پریشرائز کر دیا جاتا ہے، وہ کر نہیں پاتے۔ کہ مجھے ٹاسک دیا تھا قائم علی شاہ صاحب نے کہ جی یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں دو ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ڈمی اخباروں کو ساری جا رہی ہیں اشتہارات، وہاں پہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے پیسے کی، اس کو آپ ٹھیک کریں۔ دوسرا مجھے کہا گیا کہ جی میری کوریج ٹھیک نہیں ہو رہی، لیکن پھر یہ ہوا کہ ڈمی اخباروں کے معاملے پہ وہ پھر ہینڈل نہیں کر سکے۔ سر اس کے زمانے میں کراچی آپریشن بھی ہو رہا تھا، نصیر اللہ بابر صاحب بہت انوالو تھے، تو کبھی نصیر اللہ بابر اور عبداللہ شاہ صاحب میں کوئی ٹسل ہوئی کسی بھی معاملے پہ؟ بہت اور ایسی چیزیں جو شاید میں آپ کو نہیں بتا سکوں، وہ کچھ ہے، کچھ میں بتانے والی چیز نہیں ہو؟ بتا سکتا ہوں، لیکن پوزیشن لے لیتے تھے، وہ اسٹینڈ لے لیتے تھے۔ اس لیے نہیں گھبراتے تھے کہ میری کل چیف منسٹری رہے گی نہیں رہے گی، کیا ہوگا۔ اس لیول پہ ہر لیول پہ وہ ہینڈل کرتے تھے۔ اگر اس دور میں سر نصیر اللہ بابر صاحب آپریشن نہ کرتے تو کراچی کی پوزیشن کیا ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جو 2-3 آپریشنز ہوئے، ایک تو اس دور میں ہوا، اس کے بعد پھر امین حیدر صاحب کے دور میں ہوا، اور پھر تیسرا آخر میں بلال اکبر صاحب نے جو کیا چند سال پہلے ادھر، اس نے کافی حد تک چیزوں کو ریورسل میں ڈالا۔ اب اس کے بعد جو ایک بہتری آنی تھی ہماری سیاست میں، ہمارے کام میں، ہمارے شہر کے ماحول میں، وہ انفارچونیٹلی نہیں آ سکے۔ کہ انہیں جو جن چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کی گئی، لیاری سے بھی، میں تو ساری بات کروں گا، لیاری سے ہو چاہے لالوکے سے ہو، ایک ماحول کو جو خراب ہو چکا تھا، ایک جرائم کا ایک گڑھ بن چکا تھا کراچی، اس کو صاف کیا گیا ان مختلف ادوار میں۔ آخری جو میں کہوں گا کہ جناب بلال اکبر نے بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے ساری کلیئر کی، لیکن اس کے بعد اگر اس کی جو باقیات ہیں وہ لیاری میں بھی رہ جائیں، وہ کراچی کے باقی علاقوں میں بھی رہ جائیں، وہی ہمیں چہرے بدل کے آتے رہیں، اور کراچی کو اگر اسی ماحول میں ہم رکھیں گے تو کیسے ہم بہتری کی بات اس کریں؟ تسلسل کو پھر سر بعد میں کیوں نہیں رکھا جاتا ہے، کنٹینیو کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ بس یہ ہے کہ آسانی یہ ہوتی ہے کہ سارے معاملات کو ہینڈل کرنے والے ہوں، سمجھتے ہیں چلو یار ان کو میں جانتا ہوں، ان کو ہم جانتے ہیں، تو انہی سے کام چلا لو۔ پھر وہی لوگ آ جاتے ہیں چہرے بدل کے، پارٹیاں بدل کے، اور وہ انہی سے کام چلایا جاتا ہے۔ سر بی بی سے کبھی ڈائریکٹ انٹریکشن ہوا آپ کا کسی بھی معاملے پہ؟ نہیں، بی بی سے میرا کوئی اتنا زیادہ نہیں رہا۔ میں ایس ڈی ایم ہوتا تھا ایئرپورٹ پہ، پھر ڈائریکٹر پروٹوکول ہوتا، تو اس لحاظ سے ایک جو جنرل فیسیلیٹیشن کی حد تک ہوتا تھا، پرسنل میرا کوئی کبھی نہیں؟ انڈیکیشن۔ میں نے ایک دفعہ ان کو ضرور دیکھا تھا ڈسٹریس میں، جب میں عبداللہ شاہ صاحب کے ساتھ ڈی ایس اسٹاف ہوتا تھا، کہ جب مرتضیٰ بھٹو کو یہاں پہ انتقال ہوا تھا، تو تب وہ جب آئی تھی تو تب میں نے دیکھا تھا، بہت صدمے میں، دکھ میں، جس طرح میں نے ان کو دیکھا تھا، تو وہ ایک تھا ٹائم کہ جب کہ مجھے واقعی بیوی کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوا۔ سر آپ نے ذکر کیا مرتضیٰ بھٹو کے مرڈر کا، اس میں آپ کیونکہ سی ایم ہاؤس میں تھے تو اس میں فالٹ کس کا تھا؟ پولیس کا؟ دیکھیں سیاسی فالٹ باتیں تھا؟ ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ پولیٹیکل ہیں، بہت زیادہ، مجھے اس کا بہت زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں بتاؤں گا نہیں آپ کو، کیونکہ میں صرف یہ عبداللہ شاہ صاحب کے بالکل ساتھ تھا،
ساری اس جو انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں، جو باتیں آ رہی تھیں سامنے، بلکہ میں فرسٹ ریئیکشن میں عبداللہ شاہ صاحب کو بتانے والا پہلا آدمی میں تھا. جب میر صاحب پہ گولی چلی تو جب ان کو ہوا تو میں نے ان کو کہا کہ جی اب آپ آ جائیں ادھر. وہ دادو میں تھے اس وقت، اچھا اپنے حلقے میں تھے، تو حلقے سے میں نے ان کو واپس بلوایا اور بائی روڈ وہ آئے. میں نے تو ہیلی کاپٹر پہ بھی آ سکتے تھے، لیکن ان کو بائی روڈ پھر وہاں سے رش کیے انہوں نے اپنا گاڑی میں، اور بی پھر وہاں سے روانہ ہوئی. تو یہ سارا ٹائم سی ایم صاحب ایئرپورٹ پہنچے، بی کا جہاز میں لینڈ کیا، تو اسی وقت ساری تھی پوزیشن، بہت خراب پوزیشن، خراب دی. سر ہم نے سنا ہے کہ بہت ڈسٹریس میں تھے عبداللہ شاہ بی بی صاحب. صاحبہ جیسے ایئرپورٹ پہ پہنچی میر صاحب کے مرڈر کے بعد، تو عبداللہ شاہ صاحب نے شاید ریزگنیشن کی بات کی تھی، وربلی یا ریٹن میں کوئی ایسی بات کی تھی کہ بی بی کو؟ نہیں، انہوں نے کوئی ایسی رجسٹریشن کی بات نہیں کی تھی، ان کا کوئی ایسا قصور بھی نہیں تھا، نہ گورنمنٹ کا اس میں کوئی قصور تھا. یہ کچھ ایسے معاملات تھے کہ جن کو بہت زیادہ ایسے کر دیا گیا تھا کہ بات وہاں تک پہنچی. سر وہ بات ادھوری رہ گئی. آپ نے عبداللہ شاہ صاحب کی بات تو بتا دی، مراد علی شاہ صاحب کی بتائے نا، اس کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. کمنٹ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں نا، اس کے انتظام انتظامی معاملات کو. اپنے وہ اس میں اندازے نہ لگائیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن یہ ہے کہ عبداللہ شاہ بہت بڑا آدمی تھا. بہت بڑا. سر آپ نے سندھ میں بہت سارے محکموں میں بطور سیکرٹری کام کیا ہے، لیکن سب سے کم ہم دیکھ رہے ہیں کوئی مہینے کے اندر انفارمیشن میں. کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا اس سے افسر بھی کم کیا، اس سے بھی کم کیا؟ ہوم میں ہوم میں 13 دن 13 دن سیکرٹری ہوم. 13 دن. کیوں ہٹایا گیا وہاں سے، اور انفارمیشن میں کیا ہوا تھا دونوں جگہوں سے، یہ بتائیں. دیکھیں، میں جو انفارمیشن میں ہوا تھا اس کا میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ مجھے ٹاسک دیا تھا قائم علی شاہ صاحب نے کہ جی یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے ڈمی اخباروں کو ساری جا رہی ہیں اشتہارات، وہاں پہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے پیسے کی، اس کو آپ ٹھیک کریں. دوسرا مجھے کہا گیا کہ جی میری کوریج ٹھیک نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی ہے. ہاں، سی ایم کو پراپر کوریج نہیں مل رہی، کہیں پیچھے پیج پہ آتی ہے، کہیں پہ نیچے آتی ہے. تو کراچی کے اخبارات کراچی کے سی ایم کو کوریج اس طرح سے نہیں دے رہے جو ہونی چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، میں کوشش کرتا ہوں جو کر سکتا ہوں. تو ڈمی اخبارات کا تو میں نے کہا میں سر یہ سارا آپ کو پتہ ہی، آپ کی پارٹی کے لوگ بہت سارے کہیں نہ کہیں انوالو ہوں گے، تو ڈمی اخبارات ایسے تو نہیں چل رہا. پھر یہ آپ نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں. تو جب مجھے ایک تھی ان کی طرف سے سپورٹ، تو میں نے پھر کام شروع کر دیا. ڈمی اخبارات کے ایڈورٹیزمنٹس بند ہونے شروع ہو گئے. پھر وہ جو تھا سی ایم صاحب کی کوریج، اس کے لیے پھر میں نے مختلف ایڈیٹرز وغیرہ سے کہا کہ جی تو کہ بھائی پراپر کوریج دیں سی ایم کو، جو حق بنتا ہے، آپ کے صوبے کا سی ایم ہے. تو اچھا، یہ بات کبھی ہم سے کسی نے کہی نہیں تھی. آپ کہہ رہے ہیں، ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر بالکل کریں گے. محمود شام صاحب تھے اس کے گواہ ہیں، وہ اس وقت جنگ کے ایڈیٹر تھے محمود شاہ صاحب. تو میں نے کہا بہت اچھی مطلب ہوتی ہیں امپورٹنٹ چیزیں آپ سی ایم کی، آپ جب بھی اہم خبر ہو آپ دیں. اسی دوران میں اتفاق سے ہم نے سی ایم صاحب سے کوئی 2-4 ایسے بیان دلوائے امپورٹنٹ قسم کے ایشوز کے اوپر، اور اس کی پھر ہیڈنگز بنی. جنگ کے اندر مین ہیڈنگ بنی سی ایم سندھ کی، جو مین ہیڈنگ ہوتی ہے نارملی سی ایم کو، وہ اس کو وزیر اعظم کو یا اس کو ملتی، صدر کو، اس کو وہ سی ایم کو ملنا شروع ہو گئی، مین ہیڈنگس ملنا شروع ہوئی. وزیر اعظم صاحب بہت خوش تھے. لیکن پھر یہ ہوا کہ ڈمی اخباروں کے معاملے پہ وہ پھر ہینڈل نہیں کر سکے. مجھے تو سر مجھے کسی دوست نے یہ بتایا، یہ بات صحیح ہے غلط ہے، کہ آپ کے اس وقت کے جو منسٹر تھی میڈم شازیہ مری صاحبہ، ان سے اختلافات ہوئے. آپ کیونکہ صبح 9 بجے آتے تھے، 5 بجے چلے جاتے تھے. انہوں نے 1-2 بار کہا کہ 5 بجے کے بعد آپ کو کہا کہ یہ میٹنگ کرنی ہے، تو آپ نے انکار کر دیا. یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی بات تو ذہن میں نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جو ڈمی اخبارات کے جو ہے نا ایشوز کے اوپر پھر وہ بہت زیادہ پریشر آ گیا، اور سی ایم صاحب اس کو ہینڈل نہیں کر سکے. اچھا، ہوم میں پھر کیا ہوا، کیوں اتنا جلدی ہٹایا گیا؟ ہوم میں بھی یہی تھا، قائم علی شاہ صاحب نے مہربانی کی تھی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پوسٹنگ دی. مجھے جب یہ پتہ چلا کسی ایک اس وقت چیف سیکرٹری صاحب نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا آپ نے سوچ لیا ہے مجھے پوسٹ آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ہوم ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے کام ہو رہے تھے، برکت گاڑیاں بھی ہو رہی تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ، تو کہتے نہیں ہماری اپروول ہے، ہائیسٹ لیول پہ ہم نے اپروول لی ہے، سب کچھ ہوا. 13 دن بعد جب یہ ٹرانسفر مجھے کر رہے تھے، تو مجھے کہا اچھا. تو میں نے کہا مجھے اب آپ نے کر تو دیا ہے یہاں پہ پوسٹ، لیکن میں خود بھی اس پوزیشن پہ نہیں رہنا چاہوں گا، کیونکہ میرے اس زمانے والدہ کی میری طبیعت کافی خراب. تو میں نے کہا مجھے کوئی اب سائڈ پوسٹنگ دے دی. انہوں نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کون سی پوسٹنگ دے، کیا کریں، اب تمہیں ہٹا رہے ہیں ہوم سے. تو میں نے کہا سائڈ پوسٹنگ ایسی دیں جو میں والدہ کو ٹائم دے سکوں. تو پھر میں چلا گیا وہاں. انہوں نے مجھے کر دیا یہ جو آپ کی ہوتی ہے امبڈسمین آفس میں.
وہاں پہ کوئی زیادہ کام ہوتا نہیں ہے. تو امبرسن آفس میں اشرف صاحب تھے, صدر اشرف ملک صاحب, ان سے میں نے کہا کہ جی میں صبح تھوڑا سا لیٹ آؤں گا, میں صبح کے وقت اپنی والدہ کو لک آفٹر کرتا ہوں, اس کے بعد میں آیا کروں گا 11 بجے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جتنا کام آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے. تو وہ پھر میں نے وہ دور پھر اپنی مرضی سے گزارا کوئی 2-2.5 مہینے. آپ کا لیکن کامل شاہ صاحب سے کبھی اختلاف تو نہیں ہوا ہوگا؟ کامل شاہ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, اور وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں میرٹ کرنے کی. لیکن یہ اور بات ہے کہ پھر ان کو کافی پریشرائز کر دیا جاتا ہے, وہ کر نہیں پاتے. لیکن انہوں نے اپنے دور میں پوری کوشش کی. میں نے دیکھا بہت سی ایسی چیزیں ہیں, بہت سے ایسے واقعات ہیں جو شاید میں نہیں بتا سکوں آپ کو, کہ جس میں انہوں نے کوشش تو کی ہمارے کہنے پہ چلنے کی, لیکن پھر بعد میں ان کو اپنے بدلنے پڑے فیصلے. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کامل شاہ صاحب جو ہے نا وہ دیانتدار ایماندار آدمی تھے, کرپشن ملک تھے. میں اس میں بالکل ایگری کروں گا. آپ کیا گواہی دیں گے؟ 100%. کامل شاہ صاحب نے کبھی, میں نے کوئی غیر قانونی کام, غلط کام وہ اپنی مرضی سے کبھی انہوں نے نہیں کیا, پریشر میں ہی کیا جب بھی کیا. تو اور کبھی میں نے کوئی ایسی چیز ان میں نہیں دی. کبھی انہوں نے دل کی بات کہی کہ یار میرا دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ کام کریں, ہاں لیکن بالکل کہتے تھے, اکثر کہتے میں کیا کروں, مجھ پہ پریشر. تم بات تو صحیح کہہ رہے ہو, لیکن سمجھو میری بھی حالات. بالکل کہتے تھے اس بات کو, برملا کہتے تھے. برملا کہتے تھے. سر کراچی کا فیوچر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو ایران اور امریکہ جنگ کے بعد جو ہے معاملات کافی بہتر ہو گئے ہیں, تو کراچی کا فیوچر ایک بار بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں نا, ہم اپنے آپ کو مجھے ایک بے بس بنا کے رکھا ہوا ہم نے, پاکستان کو اور کراچی کو, سب کو, کہ ہم نے اپنی جو معیشت ہے اس کو ہم نے حوالے کر دیا IMF کے. کوئی سوچ بچار ایسی نہیں ہے کہ ہم, حالانکہ کراچی جیسا آپ کو بالکل گلف کے منہ کے اوپر ایک اتنا بڑا شہر, انڈسپیوٹیڈ, جہاں پہ آپ کو امریکہ بھی سپورٹ کر رہا ہے, آپ کو عربز بھی سپورٹ کر رہے ہیں, چائنا بھی سپورٹ کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی آپ وہ ترقی حاصل نہیں کر پاتے. تو ہمارے کوئی مسئلے ہیں نا. اب یہ ان شہروں کے اندر انفراسٹرکچر سب سے بڑے امپورٹنٹ چیز, گورننس امپورٹنٹ چیز ہے. آپ بتائیں گے کہ آپ کا انویسٹر کہے گا کہ یار اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ٹھاک ہے, ادھر پانی بھی ہے, ادھر بجلی بھی ہے, ادھر روڈیں بھی ہے, ادھر پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے, میرا مزدور جو میں فیکٹری لگاؤں گا وہ مزدور کے لیے ٹرانسپورٹ بھی اچھی ہے, وہ صبح فریش میرے پاس پہنچ جائے گا. ابھی دھکے کھا کے مزدور جب پہنچتا ہے تو آدھی تو اس کی پروڈکٹیوٹی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے, اس نے کیا کام کرنا. تو ایک وہ ہے انفراسٹرکچر ٹھیک کریں, دوسرا گورننس ٹھیک کریں. یہاں پہ آپ کو لوگوں کو ٹائم پہ, اب ہر فیکٹری والا ادھر سے پریشان ہے, ہر کوئی ادارے کے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, کسی کو بھتہ چاہیے, کسی کو مہینہ چاہیے, کسی کو کیا. کام کے لیے تو کوئی نہیں آتا کہ جی چلو کمپلائنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہر کسی کو اس کے اندر اپنے اپنے شیئرز چاہیے. اب جو آپ کے یہاں سے کتنی فیکٹریاں ہیں جو کہ کوئی بنگلہ دیش شفٹ ہو گیا, کوئی سری لنکا شفٹ ہو گیا, کوئی بحرین شفٹ ہو گیا, دبئی پیسے لوگ چلے گئے. کراچی سے بہت پیسہ باہر جا رہا ہے. کراچی کا آج بھی میں آپ کو کہوں, اتنا اس ادھر کا انویسٹر کے پاس اتنا پاور ہے, اتنا اس کے پاس ریسورسز ہیں کہ کراچی کیا پورے سندھ کو آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو آپ انکریج کریں, آپ ماحول کو ٹھیک کریں. اب صرف اگر کام آپ کا جو ہے کہ ہم جو ہماری جو بیوروکریسی ہے یا ہمارے جو اس وقت لوگ ہیں ایڈمنسٹریشن میں, گورننس میں, وہ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ فرینڈلی تو نظر نہیں آتے کہ وہ مسائل کو حل کریں, ایشوز کو حل کریں. اب کراچی کی ہم بار بار بات میں اسی لیے کرتا ہوں کہ کراچی آپ کا گروتھ کا انجن ہے, پورے سندھ کا انجن ہے, پاکستان کا انجن ہے. اس کو ہم نے کمزور کر کے رکھا ہوا ہے, تو اس میں پاکستان کے لیے بھی نقصان ہے. بہت ہو سکتا ہے ہمارے, لیکن ہم تیار ہی نہیں ہیں اس کے لیے. ہم کہاں تیار ہیں؟ ہمارا شہر تیار نہیں ہے, ہمارے چلانے والے شہر کو تیار نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں یہ اس کو CPEC کو چلا رہا تھا, سیکرٹری واٹر اینڈ پاور کی حیثیت سے, بعد میں سیکرٹری کامرس کی حیثیت سے, تو چائنیز اس زمانے میں بہت زیادہ انتھوزیاسٹک تھے کام کرنے کے لیے نا. پریزیڈنٹ شی بھی اس وقت بہت چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں کریں. CPEC دیا, اس کے بعد ان کا ارادہ تھا کہ ہم بہت بڑا ایک انڈسٹریل فیز دیں گے. اس میں کراچی مین محور تھا ان کا, اور وہ یہ کہتے تھے, چائنیز اکثر آ کے ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ادھر ہونا چاہیے جس میں ہم آ کے اپنی فیکٹریاں لگائیں, یہیں سے ہم ایکسپورٹ کریں, آپ کو روزگار بھی ملے گا اور یہاں سے ایکسپورٹ بھی ملے گا. زون ہے تو صحیح, یہاں پر آپ کو پورا اس میں جگہ کہاں ہے؟ نیا ایک ہونا چاہیے نا, ایک اور ہونا چاہیے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون, جہاں پہ نئی فیکٹریاں لگ سکیں. آج تک وہ ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون نہیں لگ سکا. CPEC کب سے چل رہا ہے؟ 2013 سے, آج 13 سال ہو گئے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کوئی نہیں بن سکا. ایک جو SEZ بننا تھا دھابے جی کا, وہ آج تک شروع نہیں ہوا. کراچی ہو, اب دھابے جی یا انٹیریئر سندھ میں کس طرح کام ہوگا اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بھی نہیں کر سکتے؟ اور پانی کا حال آپ کو پتہ ہی ہے, K4 کی. اب میں کیا کہانی سنا ہوں آپ کو کہ وہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. کراچی, اب دیکھو نا, اب کراچی کا آپ بات کرتے ہیں, دہلی شہی کا فرق ادھر ہی نظر آتا ہے. کراچی کو کتنا پانی چاہیے اس وقت؟ کراچی کو
جو اب پورا کرنے کے لیے 650 وہ چاہیے ملین گیلن، اور ملین گیلنس یہ بنتے ہیں کوئی کیوسکس میں 800 کیوسک کا اتنے کچھ بنتا ہے جی. 800 کیوسک کا مسئلہ پھنسا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ 800 کیوسک آپ کو ہی پتہ ہے ایک چھوٹی سی کینال پہ بہہ کے ختم ہو جاتا ہے. یہ 40% جہاں پہ آبادی ہے اس کو یہ پورے سندھ کا جو پانی ہے اس کا 1.5% بنتا ہے. 1.5% پانی دینے کے لیے سندھ گورنمنٹ تیار نہیں ہے کراچی. اس کے لیے ارسا کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں ارسا کہتے ہیں پانی دو. ارسا کہتا ہے بھائی ہر شہر کو پانی ہر صوبہ دیتا ہے, کراچی کو ہم الگ سے کیوں دیں گے؟ کراچی تو کراچی کو اس طرح الگ کر کے دکھایا جاتا ہے. تو اگر اس جیسے اسلام آباد کو دے رہے ہیں تو اس پہ کراچی میں دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے وہی بات کر دی, اسلام آباد کو جیسے دے رہے ہیں ویسے کراچی کو دیں. مطلب اسلام آباد بھی فیڈرل ٹیریٹری ہے, کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دو. آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا آرگیومنٹ بالکل غلط ہے. آپ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کراچی, آپ سنبھالو کراچی کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو جا کے. جب ارسا کے پاس آپ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے پاس 1.5% پانی بھی ہم کراچی کو نہیں دیں گے, تو کیا ثابت کر رہے ہیں کہ 1.5% پانی کچھ نہیں ہوتا بھائی. یہ آپ کے اس وقت 1400 کینال ہیں, اس میں سے آپ ایک کیوسک بھی چھوڑ دیں نا, پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو, اور ادھر کراچی کا پانی پورا ہو جائے گا. کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایک کیوسک ادھر ادھر ختم ہو گیا, تو کہاں ایک کیوسک کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ, آپ انٹیریئر. لیکن اس کو بھی انہوں نے مسئلہ پھنسایا ہوا ہے پچھلے. اب کیا میسج دے رہے ہیں کہ جی کراچی ایک الگ علاقہ ہے, سندھ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ سنبھالے تو سنبھالے. تو پھر اس کے بعد کیا باتیں ہوں گی آپ مجھے بتاؤ نا. اس کے بعد یہی باتیں ہوں گی نا, اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دو, الگ صوبہ بنا دو, اس کو الگ ایڈمنسٹریٹو. تو یہ باتیں میں نے وہی آپ سے بات کی تھوڑی سے پہلے, میں نے یہی بات کی کہ ہم خود اس کا بیج بوند رہے ہیں, بیج بو رہے ہیں علیحدگی کا. اور نہ آپ کو یہ کہنا چاہیے بات جو آپ نے آرگیومنٹ دیا نا, آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ بھائی میرے بچے بھی ادھر رہتے ہیں, مجھے بھی پانی چاہیے, کیوں نہیں دیتے ہو کراچی کو پانی؟ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے. کراچی میں جو سندھی رہتے ہیں ان کو جلوس نکالنا چاہیے باہر کہ کراچی کو پانی دو بھائی, 1.5% پانی اس کو ہم نہیں دیں گے, آپ ہمارے بچے ادھر رہتے ہیں. سر K4 کو دیکھ رہے ہیں 2-4 سالوں میں مکمل ہوتے؟ کبھی بھی نہیں. یہ تو بڑی بات کر رہے ہیں. حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کرنے کا, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پیسے تو بہت لگا رہے ہیں سر. کچھ کہاں لگا رہے ہیں؟ K4 پہ پیسے نہیں لگ رہے. کہاں کون لگا رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ والے تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں لگا رہی نا بھائی. وزیر اعظم صاحب نے 2023 کے الیکشن میں آ کے وعدہ کیا تھا کہ 2 سال میں کمپلیٹ کریں گے. 2 سال کا مطلب 2025 کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. پچھلے سال ان کو وابڈا نے کہا کہ جی ہم 2 سال میں کمپلیٹ کرتے ہیں. پھر وابڈا کو کہا گیا 2 سال میں وابڈا نے کہا کمپلیٹ کرتے ہیں, ہمیں 70 ارب روپے دو. 30 ارب ابھی دو, 40 ارب اگلے سال دو. انہوں نے 30 ارب کی جگہ کتنے دیے؟ 3.5 ارب پچھلے سال. ابھی پھر 40 ارب مانگے وابڈا نے, کتنے دیے؟ 10 ارب. اب اس طرح تو اب 70 ارب روپے کب پورے ہوں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ حال ہے. اب بات یہ ہے کہ پانی کا کہاں منصوبہ, کون سا کراچی پاکستان کا شہر ہے جہاں کی پانی کی واٹر سپلائی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے؟ کیوں کراچی کو کیوں نہیں پروونشل گورنمنٹ اپنے بجٹ سے کرتی؟ پیسے 750 ارب روپے کا ان کا جب ہے ADP, اس میں سے نہیں دے سکتے, کیوں فیڈرل گورنمنٹ سے مانگے؟ K4 کے لیے پیسے تو رکھے گئے نا سندھ گورنمنٹ کی جانب. کیا رکھیں؟ آگمنٹیشن کے رکھیں, 2022 سے رکھ رہے ہیں, آج تک نہیں ہوا بھائی. یہ نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا دوں. تو اس کا مطلب جب تک اونرشپ کراچی کی سندھ کی گورنمنٹ نہیں لیتی, پانی کے حوالے سے سر, تو کیا کراچی والے پھر کراچی کا نہ پانی ٹھیک ہوگا, نہ کراچی کا ٹرانسپورٹ ٹھیک ہوگا, نہ کراچی کا سیوریج ٹھیک ہوگا, یہ نہ کراچی کی روڈیں ٹھیک ہوں گی. کراچی کے معاملہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک ایک ایسی صوبائی حکومت نہیں ہوتی جو کراچی کو اون کرے کہ ہاں جی یہ میرا شہر ہے, یہ ہماری کیپٹل سٹی ہے, اس کو ہم لاہور سے بہتر بنائیں گے, اس کو ہر شہر سے بہتر بنائیں گے, اسلام آباد سے بہتر بنائیں گے. یہ نیت کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ بیٹھیں. پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, سندھ گورنمنٹ کے پاس پنجاب سے زیادہ پر کیپٹل انکم آتی ہے, ریسورسز ہیں, لیکن کام نہیں کرنا تو نہیں ہوگا. کام کرنا ہو, ایک بھی پروونشل گورنمنٹ ادھر آ گئی, ود ان 5 ایئرس کراچی لاہور سے بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جو بلدیاتی نظام ہے سر, میئر ہے, مرتضیٰ عواب صاحب سے بڑی امیدیں تھیں, تو آپ کو وہ امیدیں پوری ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ آپ سیریسلی لیتے ہیں ان کو؟ مجھے وہ سیاست ہیں, پرانے صحافی ہیں کراچی میں بہت, میں سیریسلی نہیں لیتا ہوں. آپ سیریس نہیں لے رہے سر؟ کچھ لوگوں کو یہ شکایتیں ہیں کہ یہاں پر ادارے بہت ہیں, ایک کام کے لیے 10 جگہوں پہ جانے پڑ رہے ہیں, اور ٹیکس وصولی کے لیے 30 ادارے پہنچ جاتے ہیں. تو ایک ادارہ کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ ساری چیزیں اس کے ہوں؟ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جس کو ہم کہتے ہیں نا, کہ ادارے ہم, وہی بات ہے کہ تھوڑا سا ہماری صوبائی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کراچی ہو یا حیدرآباد ہو, جہاں پہ بھی آپ کا گنجائش ہے کاروبار کی, یا اب حیدرآباد بہت کنسٹرکشن وغیرہ میں بہت آگے بڑھ گیا ہے, اب وہیں پہ آپ انڈسٹری کا بھی کوشش کر سکتے ہیں اور چیزوں کو بھی کر سکتے ہیں. ہماری یہ سب کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ جی پورے سندھ میں لگ جائیں یا رورل ایریاز میں بھی لگ جائیں فیکٹریاں, لیکن وہاں پہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کو
لوگ نہیں ملتے کام کرنے والے, مینیجرز نہیں ملتے, فیکٹری کا جو اسکل لیبر نہیں ملتا, تو شہروں مجبوری ہوتی ہے کہ شہروں کے آس پاس ہی آپ انڈسٹری بنائیں, کہ وہاں سے آپ کو ہر قسم کی سہولت مل جاتی ہے, ہر قسم کے آپ کے ریسورسز مل جاتے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا توجہ دیں پروونشل گورنمنٹ, اور ان کو ہر جگہ پہ یہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹس بنائیں, اور انڈسٹریل اسٹیٹس کے ساتھ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں, وہاں ٹیکسوں کی جو ہے نا سہولت دیں, بجلی پانی خود اپنا پانی پہنچائیں, بجلی فیڈرل گورنمنٹ سے تو فیڈرل گورنمنٹ سے وہ کروائیں. تو یہ سارے کام پروونشل گورنمنٹ جہاں ایکٹیو ہوتی ہے نا وہ کرتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ, چاہے وہ شہباز شریف کی ہو چاہے موجودہ ہو, یہ چاہتے ہیں باہر سے انویسٹرز پکڑ کے لاتے ہیں, اپنے صوبے کے اندر ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں. ہمیں انویسٹر نہیں ملتے یا ہم پکڑ نہیں سکتے ہیں؟ سر ہم جب جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہم کیا بات کرتے ہیں ان سے, وہ نہیں آتے ہمارے پاس, ان کے پاس چلے جاتے ہیں. کیا ہم کوئی نہ ڈراتے کوئی ہماری گفتگو میں پرابلم ہوگا نا. مقصد یہ کہ یا تو ہم فیسلٹی وہ نہیں دے رہے ہیں ان کو جو چاہیے, یا کچھ ایسی چیزیں ہم ان سے ڈیمانڈ کریں جو وہ نہیں دینا چاہتے, تو وہ نہیں آتے یہاں پہ, ادھر چلے آتے ہیں ادھر. دیکھیں حالانکہ کراچی یا سندھ کے پاس جو ریسورسز ہیں نا, سب سے بڑا ہے پورٹ سٹی. کوئی بھی جس کا تعلق امپورٹ ایکسپورٹ سے جس بھی بزنس کا ہوگا, پورٹ سٹی اس کو بہت سہولت دیتا ہے. لاہور سے یہاں لا کے ایکسپورٹ کرنا اس کی ایک کاسٹ ہے, تو یہاں پہ اگر لگتی ہے تو وہ کاسٹ بچ جاتی ہے. تو سمپل سی بات ہے, وہ یہاں پہ لگائے گا. یہاں پہ سارا پورا آپ کا بینکنگ سیکٹر یہاں پر ہے, انشورنس کے سارے سیکٹرز یہاں پر ہیں, کسی کو بھی یہیں پہ سہولت ہوگی. لیکن ہم بھگاتے ہیں ادھر سے تو پنجاب مل رہا ہے, اور یہ بھگانے کا کام ہم نے 80s سے شروع کیا ہے. پنجاب اسی پہ ترقی کر رہا ہے کیونکہ ہم بھگا دیتے ہیں یہاں سے لوگوں کو. ابھی بھاگ رہے ہیں لوگ یہاں. سر آپ نے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کام کیا, تو آپ واپڈا میں بھی رہے ہیں, واٹر اینڈ پاور کی سیکٹری, تو وہاں فالٹ کہاں پر ہے؟ بجلی کا بحران آئے دن بڑھ رہا ہے, تو آئی پی پیز کو پیسے بھی ملتے ہیں, اس کے باوجود بجلی کا بحران ختم نہیں ہو رہا, لاسز ختم نہیں ہو رہے, تو کہاں فالٹ نظر آیا آپ کو؟ دیکھیں ہم نے جو بجلی کے معاملے میں ہم نے بہت ڈیلے کیا, بہت ڈیلے کیا. پرائیویٹائزیشن میں. پرائیویٹائزیشن ضروری تھی. سرکاری کھاتوں میں آپ کو پتہ ہے کرپشن وغیرہ کے اتنے معاملات بڑھ گئے. اب جس زمانے میں وہاں پہ ہوتا تھا, اس زمانے میں ہم نے کوشش کر کے جو سرکولر ڈیٹ کو کافی کم کیا تھا. پھر بھی کم کر کے بھی سالانہ ہمارا سرکولر ڈیٹ تقریباً 30-40 ارب کا ہو جاتا تھا. میں نے جب چھوڑا تو پھر اس کے بعد 300-400 ارب کا سالانہ ہو رہا ہے. جب آپ نے چھوڑا تو اس وقت کتنا؟ 30 ارب تھا. 30 ارب تھا, اور 300 ارب کا ہے, 300 ارب, 400 ارب, 450 ارب تک کے بھی گئے. تو یہ فالٹ یا یہ ہے نا کہ نالائی کی نائلی کس کی, بیوروکریسی کی, پرانوں کی؟ ڈیفینیٹلی اگر آپ نے بیوروکریسی کے اوپر رکھا ہوا ہے سارا, تو پھر ان کو یہ سنبھالنا ہوگا. اگر ہم نے اس وقت سنبھالا تھا تو کچھ نہ کچھ اس کو سنبھال کے ہم نے چلایا, لیکن بعد میں آنے والے نہیں سنبھال پا رہے, تو آپ کو گورنمنٹ کو جلدی اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. پرائیویٹائز ان سے ہو نہیں رہا اتنے سالوں سے. اب پرائیویٹائز کرنے میں بھی میں نے ان کو مشورے دیے تھے کہ جس طرح باہر دوسرے ملکوں میں ہوا, لنڈن میں ہوا, دوسری جگہوں پہ پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, اس طرح کی کریں. اب یہ جس طرح کی کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے تو کسی کام کی نہیں ہوئی. آپ نے ایک مونوپولیز کو اٹھا کے دوسری مونوپولی بنا دی. ہے مونوپولی تو نہیں ہونی چاہیے, کمپٹیشن ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, تو وہ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے, اور اچھے طریقے سے پرائیویٹائز کرنا چاہیے. کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن سے سبق لینا چاہیے, وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں. اور کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہوا, 70-80 ارب روپے سالانہ کے الیکٹرک کو سبسڈی دی جاتی ہے اب بھی. تو کہیں نہ کہیں آپ کی پالیسی کے ایسے ایشوز ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا مقصد تو یہی تھا نا کہ نقصان نہ ہو سرکار کا نکلے. اب سبسڈی آپ 70-80 ارب دے رہے ہیں تو نقصان والی بات ہو گئی. تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز اتنی اس طرح سے بنائیں کہ اس سے آپ پرائیویٹائز کریں اس کو, اور پرائیویٹائز کر کے ہی اس سے جان چھڑائی جا سکتی. سرکار میں یہ نہیں چلا سکتا محکمہ. اور آپ فنانس میں بھی رہے, سیکٹری فنانس رہے, تو فنانس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, پورا ملک جو ہے نا وہ ان کو دیکھ رہا ہے. تو جو ٹیکس کلیکشن کا جو وہاں پر ٹارگیٹ FBR کو دیا جاتا ہے, وہ ہر سال جو ہے نا وہ پورا نہیں کر پاتے ہیں. تو کس کی خرابی ہے؟ افسر کام نہیں کر رہے ہیں, کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, چوری ہے, بزنس مین چوری کرتے ہیں, یہ وہاں ان کو پکڑ نہیں سکتے ہیں, یا ہمارے اکانومی میں اتنا دم خم نہیں ہے جس وجہ سے چیزیں ٹارگیٹ اچیو نہیں ہو پا رہے ہیں. اچھے لوگ وہاں پہ بھی ہیں, برے لوگ وہاں پہ بھی ہیں. FBR میں سارے فرشتے نہیں ہیں اور سارے غلط لوگ بھی نہیں ہیں. میں نے ادھر ایک سے ایک کمپیٹنٹ آفیسر بھی دیکھے, اچھے آفیسر بھی دیکھیں. آج بھی ادھر وہاں پہ اچھے آفیسرز ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکس سسٹم ہے نا, وہ اتنا ہائی جب آپ ٹیکس کر دیتے ہیں نا. اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ نے اپنی جو بھی آپ کماؤ گے اس میں سے 60% آپ نے سرکار کو دینا ہے, تو ایک اچھا بھلا آدمی بھی ہل جائے گا. وہ بھی کوشش کرے گا کسی طریقے سے میں اپنے ٹیکس بچاؤں. یہ نیچرل ہے. ٹیکس بچانا جو ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے, لوگ کوشش کرتے ہیں ٹیکس بچانے کی. اور جب زیادہ ٹیکس ہوتا ہے
تو پھر وہ ٹیکس بجانے کی اور زیادہ خواہش ہوتی ہے. اب اس وقت جو ہے آپ کے ٹیکس کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سمپل سی بات کہ جو لوگ اس وقت آئی ٹی بزنس میں آئی ٹی کے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ اپنی کمپنیوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دبئی میں، دبئی کے حالات خراب ہونے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دبئی میں جو ہے نا سیلری دیں، آپ کمپنی ادھر رجسٹر کریں اپنی، یہ سارا جو آپ کو باہر سے بزنس آ رہا ہے آئی ٹی کا، سافٹ ویئر وغیرہ بنانے کا اور دوسرا آؤٹ سورسنگ کا، تو وہ سارا کام آپ کریں دبئی کے اندر، ایک کمپنی بنائیں، وہاں کریں، وہاں پہ ہمیں دیں تنخواہ، وہاں پہ 0 ٹیکس ہے. کراچی میں آپ ہمیں رکھیں گے، ہمارے ادھر 35% ٹیکس وہ نکل جاتا ہے ٹیکس میں. تو اب اس طرح سے بھی آپ اپنا بزنس خراب کر رہے ہیں، ٹیکس بھی خراب کر رہے ہیں. ٹیکس اگر آپ مناسب رکھیں 20-25% تو آپ نے ٹیکس مشورے تو دیے ہوں گے نا سر؟ 20-25% ٹیکس ہونا چاہیے. ہمارا تو خیر جس وقت میں تھا تو میرا تو آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ اور ایشوز چل رہے تھے، اور اس وقت پھر چیئرمین ایف بی آر بھی چینج ہوئے تھے، شبر زیدی صاحب آئے تھے ان کی جگہ پہ، جہاں زیب کی جگہ پہ، تو وہ بھی ایک الگ ہی اسٹوری ہے. بس بہت سی ایسی کانفیڈینشیل باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، لیکن یہی بات ہے کہ لیکن آپ نے منع کیا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ زیادہ نہ لیا میں جائے، نے یہ بات کہا ٹھیک تھا ہے؟ کہ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے قرضہ آپ لیں لیکن ان سے نیگوشیٹ ٹھیک کریں. پھر آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے. ہم نے جو آئی ایم ایف سے جا کے نیگوشیٹ کیا تھا وہ بہت اچھا تھا پاکستان کے لیے کہ ہم نے اس کے اندر 3 سال کے اندر ہم نے کہا تھا ریفارمس کریں گے، اور آئی ایم ایف والے مان بھی گئے تھے. ہم نے کہا تھا آپ انٹرفیئر نہیں کریں گے اسٹیٹ بینک کے کام میں، ہم بھی نہیں کریں گے، آپ بھی نہیں کریں گے، تو انہوں نے وہ بھی مان گئے تھے. ساری باتیں ہم نے ان سے بنوا لی تھیں. لیکن میرے بعد جو ہے وہ ہمارا یہ ہوا کہ جیسے نیگوشیٹ کر کے ہم یہاں واشنگٹن سے آئے اسلام آباد، تو انہوں نے وزیر خزانہ چینج کر دیا، اسد عمر صاحب کو ہٹا دیا، ان کی جگہ پہ وہ آ گیا حفیظ شیخ صاحب. حفیظ شیخ صاحب کو کسی ایشوز کا پتہ ہی نہیں تھا جو ہم پیچھے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے، اور دوسرا وہ آئی ایم ایف سے اچھے نمبر بنانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے پھر بعد میں آئی ایم ایف سے کہا کہ جو تم کہو گے ہم وہ سائن کر کے دیں گے تمہیں. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کی شرائط کیوں مانتے ہیں؟ بس وہ ان کا پہلے کا تجربہ کوئی خراب تھا. جب پیپلز پارٹی کے پہلے دور میں وہ تھے وزیر خزانہ، تو 1 سال کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام سے پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی تھی. تو انہوں نے ان کو آئی ایم ایف والوں کو ان کا بھی یہی خوف تھا کہ یہ اگر ہم نے 3 سال تک پروگرام شاید مجھے نہیں چلانے دے گی حکومت، تو پہلے ہی سال میں سارا کام کرا دو. تو جب پہلے ہی سال میں سارے انہوں نے کر دیے کام، تو ایک دم سے اکانومی بیٹھ گئی، مائنس پہ چلی گئی ساری گروتھ. تو وہ میں پہلے ہی دیکھ رہا تھا، تو میں نے جا کے بتایا اس وقت کے پرائم منسٹر کو، جی یہ جو کر رہے ہیں نیگوشیٹ، یہ تو اس میں تو بربادی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، بے روزگار بھی ہوگی، غربت بھی ہوگی، تو یہ تو میں تو اس پہ سائن نہیں کروں گا. ان سے آپ کہیں کہ نیگوشیٹ جس طرح ہم کر کے آئے تھے اسی طرح چلائیں، اور اس طرح خراب نہ کریں نیگوسیشنس کو. بہرحال وہ اس وقت پرائم منسٹر شاید پریویل نہیں کر سکے. انہوں نے مجھے کہا تو صحیح کہ ہاں میں سمجھاتا ہوں ان کو، لیکن پھر اس کے بعد نہیں کر سکے. پھر میں نے کہا جی جب یہ پالیسی اس طرح کی ہے کہ جس میں مجھے پتہ ہے کہ خرابی ہونی ہے، تو میں اس میں پارٹ نہیں بنوں گا. اور پھر میں نے ادھر سے استعفیٰ دے کے میں سر جو 22 گریڈ ہے وہ بیوروکریسی کا معراج ہے. لوگ 1 مہینے کے لیے 22 گریڈ نہیں چھوڑتے. آپ 2.5-3 سال پہلے ریزگنیشن دے کے آئے، کیوں؟ مسعود جیسے میں نے کہا نا کہ سرکار میں میرا جو تھا شوق یا جو کہیں، وہ یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی اپنے مفادات کی. میں اللہ کا شکر ہے ایک اچھے گھر سے میرا تعلق ہے، میرے پاس گھر، گاڑی اور اپنا جو آمدنی کے ذرائع پہلے بھی موجود تھے. تو جب میں نے دیکھا کہ اب میں کوئی خدمت نہیں کر سکتا ہوں، یا میرے جس طرح کے کام اب ہو رہا ہے اس میں ملک کا نقصان ہی ہونا ہے، تو میں نے کہا میں اس میں پارٹ نہیں بنتا ہوں. اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے میں نے سیکرٹری فائنانس، سیکرٹری واٹر اینڈ پاور، سیکرٹری کامرس، چیف سیکرٹری، ہر قسم کی پوزیشنز میں نے دیکھ لی تھی. تو میں نے کہا وقت ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ اب ہم آ جائیں گھر واپس. تو ہم نے خداحافظ کر دیا. خداحافظ کہہ دیا. دونوں کا نام ٹاپ پہ تھا، اور اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس مقبول باقر صاحب آ گئے. وہ کہاں سے آئے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ اس پہ حیرت کریں گے کہ جس وقت یہ کیئر ٹیکیدر بن رہا تھا میں ملک میں ہی نہیں تھا. اب ملک میں نہیں تھے؟ میں عمرے پہ تھا. میں ملک سے باہر عمرے پہ تھا، اور مجھے ایک کال کی گئی جب میں مدینہ میں تھا کہ جی آپ آ جائیں اور آپ سے کچھ ملاقاتیں کرنی ہیں. تو میں نے کہا میں تو عمرے پہ ہوں، میں تو نہیں آ سکتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں، کس لیے ملاقات کرنی؟ تو میں نے کہا جی ہم آپ کو کیئر ٹیکر کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے گا. بس میری اتنی بات ہوئی ان سے. مجھے نہیں پتا کہ کس پوزیشن کے لیے کب کیا کر رہے تھے، نہ میں نے ڈسکس کیا، نہ میں نے پوچھا کس پوزیشن کے لیے، اور مجھے نہیں پتا کہ کس کے لیے کہاں بات چلی. اس کے بعد پھر میں جب مکہ پہنچا تو عمرہ وغیرہ کر کے فارغ ہوا، تو مجھے پھر رات کو کسی دوست نے کال کیا. آپ جیسے اس نے مجھے جیو پہ چلتا ہوا ایک کلپ بھیج کہ جی
وزیر اعلیٰ جو بنانے جا رہے ہیں اس میں ان کا بھی نام ہے. اب یہ بات میں نے وہیں جا کے وہیں سنی, مجھے نہیں پتا کس نے نام دیا, کیوں دیا, کیسے ہوا. آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی وہاں پر؟ نہیں, میں سچی بات ہے, مجھے کیئر ٹیکر میں جانے کا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا, نہ میرا کوئی ارادہ تھا, نہ مجھے پتہ تھا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, مجھے مدینہ میں تھا اور مجھے وہیں پہ کال آئی کہ جی آپ آ جائیں, آپ سے ملنا ہے. وہ سمجھے شاید میں پاکستان میں ہوں. تو میں ان کو بتایا بھائی میں تو پاکستان میں ہوں ہی نہیں, میں تو عمرے پہ ہوں, اور عمرہ ابھی میرا باقی ہے, میں تو مدینہ میں ہوں, بعد میں عمرہ کروں گا, وہیں سے جاؤں گا. تو ان کا تب تک تو بڑی دیر ہو جائے گی, یہ تو فیصلہ ہونا ہے 2-4 دن میں. میں نے کہا ہونے دو, اللہ کو منظور. تو بڑی مہربانی اگر آپ میرا نام چلا رہے ہیں. تو اب اتنی میری بات ہوئی ان لوگوں سے. اس کے بعد میں آ گیا ادھر مکہ میں. تو مجھے یہ کسی نے میسج بھیجا کہ دیکھو یہ تو تمہارا نام جیو پہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیوں چل رہا ہے, مجھے نہیں پتہ. اس کے بعد میں جب واپس آیا تب تک وہ سارے ہو چکے تھے فیصلے وغیرہ. میں ادھر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ جی آپ نے حلف اٹھانے آنا ہے کل, آپ کا نام ہے اس لسٹ میں منسٹروں کی. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ پیچھے سے کس کا نام پہلے چلا, میرا نام کیوں چلا, کس کا نام فائنل ہوا. میں تھا ہی نہیں یہاں پہ, نہ اس معاملے میں میرا اس وقت کوئی انٹرسٹ تھا. اللہ نے کام لینا ہوتا ہے تو لے لیا ہم سے تھوڑے دن. آپ کو سر 4 محکمے دیے گئے جس میں 2 انتہائی اہم تھے, ایک تھا فائنانس اور PND. جی, آپ نے جیسے کام شروع کر دیا تو دونوں آپ سے واپس لیے گئے, کیوں؟ میری یہ تاریخ نہیں ہے نا. میں جیسے آپ کو بتایا میرے ساتھ مسئلے ہو جاتے ہیں لوگوں کے کہ جب آپ کام کرتے ہیں اور جب ویسٹڈ انٹرسٹ کا جب نقصان ہوتا ہے. یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا ٹریجری وغیرہ کے جو ایشوز ہیں آج بھی ہیں ہمارے فائنانس منسٹری میں, یہ کافی عرصے سے تھے. بڑے بڑے آپ نے اسکینڈلس سنے ہوں گے, نیب نے گرفتاریاں کی, اینٹی کرپشن, اربوں روپے کے وہاں پہ اسکینڈلس چلتے رہے. اس کے پیچھے اور کون وہ ہے لوگ سر؟ سارے واپس آتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا تو ہوگا نا. سارے ہم نے لوگ نکال لے نا. میرے یہی ہوا کہ میں نے 2 لسٹ 3 میں نے لسٹیں بنائی تھیں, اور ایک ایک کر کے وہ میں لسٹ پہ درآمد کر رہا تھا, تاکہ میں افراتفری بھی نہ مچے, کیونکہ ٹریجری ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ لوگ چینج کریں. تو پہلے ہفتے میں کچھ چینج ہوئے, تو تیسرے میں کچھ ہیوی ویٹ تھے. تو وہ جب لسٹ میں نے کہا نکالنے کے لیے, تو مجھے اس وقت کے سیکرٹری صاحب نے کہا تھا کہ سر یہ تو بڑے مین نام آ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں پہلے بھی نکالیں, ان کو بھی نکالیں, ہم نے صاف کرنا ادارے کو کہ دوبارہ یہ دھاندلیاں نہ ہو ٹریجری میں. خاص طور پہ پینشن والوں کے لوگ بڑے ادھر مسئلے ہو گئے تھے. لیکن مجھے پھر وہ کام سے ان لوگوں کو بچا لیا گیا, مجھے اس کام سے روک دیا گیا. چلو یہ تو بات سمجھ میں. PND میں کیا تھا کہ PND بھی آپ سے واپس لیا گیا؟ میں یہ ریڈ لائن اور ان پروجیکٹس کے اوپر میں نے کافی فوکس کے ساتھ کام کر رہا تھا. اچھا. تو وہ فوکس شاید کسی کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. نہیں کر رہے تھے, لیکن یہ تو سارا کیئر ٹیکر حکومت تھی, سیاسی حکومت تو تھی نہیں. بس ہم نے تو دیکھو کراچی سے ایک تعلق تو ہے ہمارا. ہم نے کہا چلو شاید کو ہم ریڈ لائن کو تھوڑا دھکا دے دیں, یلو لائن کو دھکا دے دیں. ریڈ لائن خاص طور پہ یونیورسٹی روڈ پہ آپ کو لوگوں کی تکلیفیں آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں سے چل رہے ہیں. اس وقت بھی تھیں, آج سے 3 سال پہلے جب ہم تھے اس وقت لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ کریں اس کے اوپر کام, اور ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ چلو کچھ کام کو ہم پش کر جائیں. سر پتہ ہی چلا کہ اس میں بھی کوئی 5 ارب روپے کے ایڈوانسز دے دیے گئے تھے, اور کام صرف 400 ملین کا ہوا تھا. تو اس کو پش میں کر رہا تھا کہ بھائی جتنا ایڈوانس لیا اتنا تو کام کرو. 2 ٹھیکیدار تھے, دونوں کو 2023 میں 5 ارب روپے دیے گئے تھے ایڈوانس میں. جی ایڈوانس میں ان کو دیے گئے تھے 2.5 ارب روپے دونوں کو. ایک چائنیز ٹھیکیدار تھا, ایک لوکل ٹھیکیدار تھا. ہم نے کوشش کی کہ بھائی ان سے 5 ارب کا تو کام کراؤ نا, یہ 5 ارب جتنے لیے ہیں تاکہ اتنا کام تو نکلے. لیکن وہ پھر کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. سر پھر آپ کو ریونیو دیا گیا, ریونیو میں بھی آپ نے اکھاڑ پچھاڑ کر دی. پھر کیا دیکھا ریونیو میں؟ بس یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے سے 2 محکمے لے لیے تھے تو ریونیو لیے نہ جا سکتا تھا. اس کے اوپر اتنا چور بچا تھا. جو مجھ سے 2 لیے تھے وہ بھی اخباروں میں آ گیا تھا, سب لوگوں نے ٹریجری وغیرہ کی اسٹوریاں لکھ دی تھی. تو پھر بعد میں یہ ریونیو میں پھر میں نے اپنی مرضی کی اور ریونیو کو ٹھیک کیا. آپ نے خود ہی دیکھا اس زمانے میں ہم نے کافی شکایتیں کم تھی, اور اس زمانے ای رجسٹریشن ہم نے کر دی جو آج بھی چل رہی ہے, لیکن اس طرح سے نہیں چل رہی جس طرح ہم چاہ رہے تھے. اس کا ڈیجیٹائزیشن کا ہم نے کام شروع کیا, بلاک سروے کا کام شروع کیا, لیکن انفارچونیٹلی سارا کام اب سلو چل رہا ہے. بٹ جتنا کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہم نے اس میں بھی کیا سائٹ ایریا جو انڈسٹریل میرے پاس تھا, انڈسٹریز بھی تھا, سائٹ کی بھی ہم نے ساری ڈیجیٹائزیشن کر لی, سارے ان کے میپس کی ڈیجیٹائزیشن کر لی, سارے جتنے سائٹ ہیں پورے سندھ کے. اب وہ سسٹم کتنا چل رہا ہے یہ خدا کو معلوم, لیکن ڈیجیٹائزیشن اس کی بھی ہو گئی تھی. ہم نے پنجاب بورڈ جو تھا IT بورڈ, ان سے کام کروایا. سر جو ریونیو میں جو کھاتے تبدیل ہوتے تھے کتنے آپ نے دیکھی کہ ہیرا پھیری کی گئی ہے, خاص طور پر کراچی کی زمینوں؟ بہت زیادہ, ہزاروں ایکڑ کہہ سکتے ہیں. یا پتہ نہیں یار, ہم نے کچھ نکالے تو آپ نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی. 43,000 ایکڑ تو ہمیں نظر آ گئے تھے. پتہ نہیں 43,000 ایکڑ میرا خیال ہے کہ میرا صحیح جلسہ جی ہے. میرا خیال ہے وہ بھی ہم صحیح سے نہیں کر سکے کیونکہ ٹائم کم تھا,
اور جو کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے تو چلے جانا ہے 1-2 مہینے میں، تو جتنا ہم ان سے کام کروا سکتے تھے اتنا تو ہم نے کروا لیا، لیکن جتنا وہ روک سکتے تھے انہوں نے بھی روکا. اور میرا اپنا خیال ہے کہ 2-3 لاکھ ایکڑ تو ہوگا. 2-3 لاکھ ایکڑ پہ جلسہ جی ہے. 43,000 کی تو آ گئی تھی، تو اب اس میں اگر 1-2 لاکھ تو ہوگا. میرا ایک اندازہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ڈیفینیٹلی روکا تھا. کافی ایسے تعلقے تھے جہاں سے ہمیں مناسب رپورٹ نہیں آئی، جس سے میں مطمئن نہیں تھا. کچھ لوگوں سے آ گئی، کچھ سے نہیں آئی. ڈیفینیٹلی جب وہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یار اس نے 2 مہینے بعد چلایا نا، تو کتنی آپ کی وہ بات کا اثر لیں گے. تو کوشش تو کی ہم نے. کراچی کی زمین کے پیچھے کون ہے سر؟ سب لوگ ہیں، کون نہیں. سب لوگ ہیں. کراچی تو ہے نا، اسی تو مسئلہ یہی ہے کہ سونے کی چڑیا ہے، لیکن اس کو وہ کہتے ہیں نا سونے کا انڈے دینے والی مرغی ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ مار رہے ہیں. تو انڈے نہیں لے رہے ہیں، تو انڈے بھی نہیں ملیں گے پھر اس کے بعد. اچھا ٹھیک ہے. کراچی کی بہتری کے لیے، صوبے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، چاہے آپ صحافی ہوں، چاہے ہم اس پہ تجزیہ کرنے والے لوگ ہوں، یا اس وقت جو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وفاق میں ہو چاہے صوبے میں ہو، ہمیں اب سیریس ہو جانا چاہیے. ملک کے مقابلے میں سنجیدہ ہونا چاہیے. اب یہ جو اب افورڈ نہیں کر سکتا یہ ملک، یہ شہر، یہ ملک، یہ صوبہ، اس سے زیادہ تباہی کو ہم نہیں کر سکتے افورڈ. اب کتنا ہم نیچے جائیں گے، دنیا کتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا، جو یہ آج سے 30 سال پہلے چائنا آپ سے پیچھے تھا پر کیپٹا انکم میں آپ سے ملیشیا پیچھے تھا، آپ سے تھائی لینڈ آپ سے پیچھے تھا، کوریا آپ سے پیچھے تھا، آپ سے ویتنام آپ سے پیچھے تھا، انڈیا پیچھے تھا، بنگلہ دیش ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس وقت. آپ سے آدھی ان کی ہوتی تھی پر کیپٹا انکم. وہ آپ سے دگنے تگنے ہو چکے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں. آپ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں؟ کچھ تو آپ لوگ اب ٹھیک کریں نا، کچھ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب 4-5 سال کے لیے اگر حکومت میں آ گیا ہوں تو بس میں نے جس طرح کرنا ہے کریں، اس کے بعد جو ہو بعد میں یہیں پہ میرے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے، ہماری ساری کمیونٹیز نے یہیں رہنا ہے، چاہے اردو اسپیکنگ ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے پنجابی ہو. اس طرح. اور کراچی کے ساتھ جو سب کا رویہ ہے نا ایک لاوارسی کا، کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ بولتی ہے ہمارا بھی نہیں ہے، پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے ہمارا نہیں ہے. کراچی ہی کما کے دے گا. تاریخ آپ کو یہی بتاتی ہے کہ جب کراچی ٹھیک چلا ہے ملک ٹھیک چلا ہے. جب کراچی دب کے رہا ہے، کراچی خراب رہا ہے، ملک کی اکانومی نیچے رہی. اب دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے آپ کی جو اکانومی ہے 2-3% سے اوپر نہیں جا رہی ہے. 2-3% تو آپ آبادی بڑھ رہی ہے آپ کی، تو کیا ترقی کر رہے ہیں آپ اتنی؟ اب بے روزگاری اسی لیے تو بڑھ رہی ہے نا. اب مجھے آپ یہ بتائیں بھائی منصور کہ اس وقت ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں 35% بے روزگاری ہے. جو 15 سے 25 تک کی عمر کے لوگ ہیں، یہ صوبے کی بات کریں یا ملک کی؟ ملک کی 15 سے 25% تک جو ہیں. صوبے میں تو اور بھی زیادہ ہے. ملک میں یہ 15 سے 25% کی عمر کے جو لوگ ہیں، 15 سال سے 25 سال کے، تعلیم 35% ایسے ہیں جن کو نام تعلیم دے رہے ہیں. مطلب جو 15, 16, 17 سال کے جو بچوں جن کو تعلیم دینی چاہیے ان کو تعلیم نہیں دے رہے، ٹریننگ نہیں دے رہے کوئی، جو اس کو IT وغیرہ کسی ٹریننگ. یا بے روزگار ہیں جو تھوڑے 20-22 سال کے ہیں اوپر کے بے روزگار ہیں. آئیڈل پاپولیشن جس کو کہتے ہیں نا، ناکارہ پاپولیشن 35% ہے اس وقت. یہ نوجوان جب میدان میں آئے گا کیا کریں گے آپ ان کے ساتھ؟ بہت ضرورت ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی. مہربانی کر کے ان بچوں کے اوپر فوکس کریں. ہم اپنی ہیومن رائٹ جو ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور اپنی اکانومی پہ توجہ دیں، ورنہ ہم جس طرح پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم نے اس وقت بہت نام بنایا، ملک اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے، دنیا المرصوص میں کامیابی دی ہے. اس وقت ایران، امریکہ، اس سے ہم آگے بڑھیں، اس کا فائدہ اٹھائیں. جب دنیا میں جو ہماری ایک اچھی ساکھ بن گئی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. ساکھ تب ہم فائدہ اٹھا سکیں جب ہم اپنے حالات ٹھیک کریں. حالات ٹھیک کرنے کی طرف توجہ خدا نخواستہ مجھے نظر نہیں آ رہی. صاحب بہت شکریہ، آپ نے دل کھول کے باتیں کی. جی، اپنے بچپن کے حوالے سے بتایا، اپنی فیملی کے حوالے سے بتایا، اپنے مہمان کمیونٹی سے لے کر سندھ کے سارے دکھڑے ہمیں سنائے، اپنے تجربات سنائے، اور فیوچر کے لیے ایک میسیج بھی دیا. بہت شکر گزار ہوں سر میں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. ویورس، آپ نے محمد یونس ڈاگا صاحب کی باتیں سنی. ہم نے انہیں کھولنے کی بہت کوشش کی اور انہوں نے دل سے باتیں کی ہیں. انہوں نے ماضی کے قصے بھی بتائے، کہانیاں بھی بتائیں، گورننس کے معاملات بھی بتائے. سابق وزیر اعلیٰ عبداللہ شاہ صاحب کی تعریف بھی کی ہے. انہوں نے کراچی کے ساتھ ہونے والے جو ظلم ہیں، ستم ہیں، سب کے بارے میں بتایا. اور جو ہمارے حکمران ہیں جو لا تعلق ہو کے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ کراچی کو جب تک اونرشپ نہیں دی جائے گی تو یہ صوبہ بھی ترقی نہیں کرے گا، ملک بھی ترقی نہیں کرے گا.
اور انہوں نے اچھے خیالات کا اظہار بھی کیا کہ اگر بہت ہو گیا ابھی، انف از انف، اب کچھ نہ کچھ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سائیں یونس ڈاگا صاحب کا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اگر کسی کو سائیں کے ساتھ اختلاف ہے، میرے ساتھ اور پوڈ کاسٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو میں اس کو اپنے پلیٹ فارم پر ویلکم کروں گا۔ تو اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔